عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا 8واں لیکچر ہے۔ ہم سورۃ الاحزاب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 28 سے 34 تک ترجمہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم مشق حل کریں گے، الکلمات و تراکیب، اور اس کے ساتھ التمارین جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے الکلمات و تراکیب ہیں، الفاظ کی معنی ہیں۔ اس سبق میں زیادہ تر وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو خواتین کے لیے ہوتے ہیں، مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بات جو ہے وہ ازواج مطہرات سے کی گئی ہے، اس لیے زیادہ الفاظ مؤنث کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ الکلمات و تراکیب ہوں گے۔ پہلا لفظ ہے تریدنا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تم چاہتی ہو، تریدنا جمع ہے۔ اور دوسرا ہے تعالینا، تعالینا بھی مؤنث کے لیے، تعالینا کا مطلب تم آؤ۔ اور تیسرا لفظ ہے امتعکننا، کننا کا لفظ جو ہے وہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امتعکننا، میں تمہیں کچھ نفع دوں، میں تمہیں کچھ مال دوں، میں تمہیں کچھ فائدہ دوں، میں تمہیں کچھ سامان دوں۔ اسرحکننا، یہاں بھی کننا کا لفظ استعمال ہوا، مؤنث کے لیے، خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے کننا جمع کے لیے۔ اسرحکننا، میں تمہیں رخصت کروں۔ اس کے بعد ہے سراحن، سراحن کا مطلب ہے رخصت کرنا، رخصتی۔ اور اعدہ، تیار کیا، یہ مذکر کے لیے ہے، اعدہ ایک کے لیے، اعدہ تیار کیا۔ ضعفین، ضعفین کا مطلب دو گنا، ضعفن ایک گنا اور ضعفین دو گنا۔ یقنت، یقنت کا مطلب ہے فرمانبرداری کرتا ہے یا کرے گا، دونوں زمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ مضارع کے لیے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے۔ یقنت فرمانبرداری کرتا ہے یا کرے گا۔ اور اعتدنا جمع کے لیے ہوتا ہے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، یہ نون الف نا جو ہے وہ جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لستنہ، تنہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لستنہ تم نہیں ہو۔ ان اتقیتن، جیسے یہاں تنہ تھا یہاں بھی تنہ، ان اتقیتن مؤنث کے لیے، اگر تم ڈرتی ہو، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہتی ہو۔ آگے ہے فلا تخضعن بالقول، دبی زبان سے بات نہ کرنا، نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا، لوچدار لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ پھر ہے قرنا، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی، تم ٹھہری رہو۔ اور پھر ہے لا تبرجنا، تم زینت نہ دکھاتی پھرو، سج دھج نہ دکھاتی نہ پھرو۔ لا تبرجنا، خوبصورتی کا اظہار نہ کرتی پھرو۔ الرجسہ، ناپاکی، میل کچیل۔ اور لیذھب عنکم، اس کا مطلب ہے تاکہ تم سے دور لے جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ التمارین ہیں، اور التمارین میں جو سب سے پہلا کویسچن ہے وہ ہے کہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج النبی کو کون سی دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو سبق کی سب سے پہلی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے پہلی بات کہ اگر تم دنیا کی زندگی، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کو دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتی، اس کی خوبصورتی چاہتی ہو، اس کی خوبصورتی کی طلبگار ہو، تو آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دیتے ہیں، کچھ مال دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ اگر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو،
آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو جو کچھ مل رہا ہے اس پر قناعت کرو، تو قناعت اختیار کرو۔ اگر اللہ اس کے رسول اور آخرت کے گھر کی طلبگار ہو تو پھر قناعت اختیار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس طرح کی نیکی کرنے والیوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ پہلے کویسچن کا آنسر ہے۔ دوسرا کویسچن ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج النبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ان احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 1، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ پہلی بات، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ اور دوسری بات، نمبر 2، ہمیشہ نیکی کی بات کرنا، دستور کے مطابق بات کرنا۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ نمبر 4، جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین زینت دکھاتی پھرتی تھیں، خوبصورتی کا اظہار کرتی تھیں، تم اس طرح اپنی زینت نہ دکھاتی پھرو۔ اور اس کے بعد ہے نماز قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو۔ تو کتنے ہو گئے؟ سب سے پہلا یہ تھا کہ کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرو، دوسرے نمبر پہ تھا کہ دستور کے مطابق بات کیا کرو، اور تیسرے نمبر پر تھا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور چوتھا نمبر تھا کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح زینت نہ دکھاؤ، اور پانچویں بات یہ ہے کہ نماز بھی قائم کرتی رہو اور زکوٰۃ بھی ادا کرتی رہو، اور چھٹی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی رہو۔ آخری اور ساتویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں جو تمہیں بتائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو۔ تو یہ 7 باتیں ہیں، 7 قسم کے احکام اور آداب ہیں جن کی ازواج مطہرات کو تلقین کی گئی ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں دہرا دیتا ہوں، سنیے۔ نمبر 1، کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کرنا۔ نمبر 2، دستور کے مطابق بات کرنا۔ نمبر 3، اپنے گھروں میں ٹھہری رہنا۔ نمبر 4، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح خوبصورتی کا اظہار نہ کرنا۔ اور نمبر 5، نماز قائم کرتی رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتی رہنا۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتی رہنا۔ اور نمبر 7، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کی جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیات جو پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں جو تمہیں بتائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھنا۔ تو یہ دوسرے کویسچن کا آنسر ہے۔ السؤال الثالث، مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کریں۔ تو مفہوم کی جگہ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے کہ تم دنیا بھر کی خواتین کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہو، تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ دوسرا ہے وقرن فی بیوتکن، وقرن اور ٹھہری رہو، فی بیوتکن اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، بازاروں میں نہ پھرتی رہو بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے اپنے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی، یعنی اس کو بھی اتنا اجر ملے گا جتنا مجاہد کو جو ہے وہ اجر ملتا ہے۔ تو فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ جیم جوز ہے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور جس طرح زمانہ جاہلیت کی خواتین
بن ٹھن کر خوبصورتی کا اظہار کرتی پھرتی تھیں، اس طرح تم اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو بلکہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے الفاظ کے معنی اور پہلے 2 کویسچن کے آنسر اور آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔